الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، موت برحق ہے، اس کا آنا اٹل ہے، اس سے کسی کو مفر نہیں، اور ہر انسان اس حقیقت سے واقف ہے اور اس پر یقین رکھتا ہے۔ تاہم مسلمان اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں، یا مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں موت دے گا اور پھر ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ دوبارہ زندہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین دنیا کے اندر اگر ہم نے اچھے اعمال کیے ہوں گے تو اللہ تعالی ہمیں بہتر بدلہ عطا فرمائے گا، اگر ہم نے اس کی نافرمانیاں کی ہوں گی تو اللہ تعالی اس حساب سے انسان کا جزا اور بدلہ رکھے گا۔ لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے سے 3 دن پہلے اپنی امت کو اس بات کا پیغام دے کر گئے کہ جب بھی تم میں سے کوئی مسلمان مرے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھے، جیسا کہ جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ان جابر رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل وفاته بثلاث يقول لا يموتن احدكم الا وهو يحسن بالله الظن اخرجہ مسلم۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرنے سے 3 دن پہلے یہ کہتے ہوئے سنا کہ تم میں سے کوئی شخص جب مرے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن کا 2 معنی اور 2 مطلب علماء کرام نے بتلایا ہے۔ حسن ظن کا پہلا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے یہ حسن ظن رکھے، یہ امید رکھے، یہ گمان رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے گا اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ حالت صحت میں، تندرستی کی حالت میں بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی تمام امیدوں کو وابستہ رکھے۔ اور یہ دوسرا معنی زیادہ صحیح بتلایا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب ہی ہے کہ آدمی، ایک مسلمان، ایک بندہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرے اور گناہوں سے، قباحتوں سے، برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھے، اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حسن ظن کا یہی مطلب بیان کیا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، اچھے اعمال کرتا رہے، کیونکہ جس قدر وہ اطاعت الہی کے قریب ہوگا، اعمال صالحہ کے قریب ہوگا، اس قدر وہ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن کے قریب ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اچھے اعمال کریں، کیونکہ ہم جتنے ہی اچھے اعمال کریں گے، جتنی ہی نیکیاں کریں گے، اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے، اعمال صالحہ کریں گے، نیک اعمال کریں گے، برائیوں سے ہم اتنا ہی دور ہوتے چلے جائیں گے، اور برائیوں سے جب دور ہوں گے، نیک اعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے ہم اور ہمارا حسن ظن بہت قریب ہوگا، اللہ تعالیٰ سے ہمارا گمان بھی اچھا ہو جائے گا۔ اور اسی بات کی ترغیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ جب بھی تم میں سے کوئی مرے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھے۔ موت کے وقت یہ گمان نہیں کرنا چاہیے، اگر آپ کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، ہر انسان خطاوار ہوتا ہے، لیکن آپ کو اپنی زبان سے اس بات کو بالکل نہیں کہنا چاہیے، یا یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اب ہم پر ظلم کرے گا، ہم جہنم میں سے ہیں، ہم نے بہت سارے گناہ کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہر حال میں حسن ظن رکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھو، وہ غفور الرحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے، ارحم الراحمین ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنی امیدوں کو رکھو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھو، اپنے مرنے سے پہلے بھی، زندگی میں بھی اور موت کے وقت بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اور جب تک اس دنیا میں زندہ رہیں اعمال صالحہ کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اللہ تعالیٰ سے ہی اپنی تمام امیدوں کو وابستہ رکھیں۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔